تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیانے بندے بیٹے جتنے بیٹے ہیں، حضور کی حدیث کو تھوڑی سی لمبی ہے لیکن شروع سے ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ آخر جو نئی زندگی کا آغاز کرنا ہوتا ہے، رشتہ کس گھر میں کریں، رشتہ کن لوگوں میں کریں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم شادی کرنے لگو، جب رشتہ پکا کرنے لگو، صرف حسب نہ دیکھو، صرف نسب نہ دیکھو، صرف خاندان نہ دیکھو، صرف مال نہ دیکھو، صرف حسن نہ دیکھو، صرف جمال نہ دیکھو۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی تو معلوم کر، یہ کیسے لوگ ہیں۔ جس بچے کے ساتھ میں اپنی بچی کا رشتہ طے کر رہا ہوں، اس بچے کا اٹھنا بیٹھنا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، سجے کھبے سے سو لی جاتی بھی، بتائیں کیسا بچہ ہے، اس کا بیٹھنا اٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ساتھ رکھ، حسن بھی دیکھ، جمال بھی دیکھ، کمال بھی دیکھ، سارا کچھ دیکھ، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ دیکھ، میں اپنے بچے کا جس گھر میں رشتہ کر رہا ہوں، کیا وہ خاندان والے دیندار لوگ ہیں؟ اس طرح بہت کم لوگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے نبی بتا کر گئے ہیں، فرمایا جب رشتہ طے کرنے لگو ساری چیزیں بھی ساتھ اکاؤنٹ کر لو، لیکن سب سے بڑھ کر یہ دیکھنا جہاں میں یہ رشتہ قائم کرنے لگا ہوں، کیا وہ دیندار لوگ ہیں، کیا وہ نمازی ہیں، کیا وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، کیا نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کوٹ کرو۔ فرمایا کہ جب تم رشتہ کرو تو اس چیز کو سب سے آگے رکھنا ہے، کیا وہ دیندار لوگ ہیں۔ فرمایا کہ جب دیکھ وہ بچی دیندار گھرانے کی ہوگی، جب تیرے گھر کے اندر آئے گی، وہ تیرے لیے بھی فرمایا کہ سارا کچھ شریعت کے مطابق زندگی گزارے گی، اوکھا سوکھا ویلا گھر میں ہوگا، وہ سمجھ جائے گی نہیں میں نے اپنے میں کے جا کر کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں کرنا، میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے، جیسا بھی ہوگا میں نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اوکھے سوکھے ویلے میں اس رب کو یاد رکھنا ہے، اس رب کا اس مالک کا میں نے شکر ادا کرنا ہے، میں نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میں نے حضور پر درود پڑھنا ہے۔ اگر اوکھا ویلا آ چکا ہے تو یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بھی سنوار دیتا ہے۔ نام محمد اگر اوکھا ویلا گھر میں حالات ایسے آ چکے ہیں کہ روٹی پکنی مشکل ہو چکی ہے، میں نے اپنے نبی پر درود پڑھنا ہے، اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ فرمایا یہ دینی خاتون کی برکت ہوگی، وہ کوئی شکوے گلے کوئی لڑائی جھگڑے پنچایتوں کی طرف نہیں بڑھے گی، وہ اپنے رب سے لو لگائے گی، حضور کی ذات پر کثرت سے درود پڑھے گی، قرآن پڑھے گی کہ نہیں میں نے اپنے گھر کو بسانا ہے، قرآن پڑھوں گی گھر میں برکت ہوگی، حضور پر درود پڑھوں گی گھر کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو یعنی سب سے پہلے جب ہم رشتہ پکا کریں تو یہ بات لازمی یاد رکھنا، جہاں میں اپنے بچے یا بچی کا رشتہ کر رہا ہوں کیا وہ دیندار لوگ ہیں، یہ بات پوری زندگی کے لیے پلے باندھ لیں۔ سیانے بندوں کو لیا جاتا ہے تو سیانے بندے پھر سیانی بات کریں، یار دیکھو تو صحیح کیا وہ دیندار لوگ ہیں، سب سے پہلے نمبر اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا شادی ہو جاتی ہے، شادی بھی فرمایا شریعت کے مطابق کرو۔ وہ جو رات ہوتی ہے نا، جو ہندوؤں کی رسمیں مسلمانوں میں آ چکی ہیں، پیسہ اڑایا جاتا ہے، ساری رات میوزک چل، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، میوزک چلتا ہے، دوسروں کی دل آزاریاں، لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں ہمارے نبی بتاتے ہیں سنو اس رات میں سنبھلنا ہے، اس رات میں بھی رب کو یاد رکھنا ہے، اس رات کو تو رب کے نام کر دے گا، پوری زندگی اللہ تیرے نام رحمتیں کر دے گا۔ اس رات کو بڑا اوکھا ہوتا ہے سنبھالنا، سنگی بیلیوں کوئی نہیں، خیر ہلا گلا ہونا چاہیے، اور یاد ہے تیری موت آ گئی تھی، ہلا گلا تو رہ گیا، سانس کی تو ایک ہی بھی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ہمیں ہمارے نبی بتاتے ہیں صحیح طریقے سے شادی کرو۔ شادی کرنے کے بعد جب اللہ تجھے اولاد سے نوازے، بیٹے کا نام رکھنا ہے، ٹی وی ڈرامے والا نام نہیں رکھنا کہ ٹی وی میں کیا نام تھا، ڈرامے میں کیا نام تھا، فلاں میں کیا نام نہیں۔ فرمایا جب اللہ تجھے بیٹا دے یا بیٹی دے، اس کا نام پیارے سے پیارا رکھنا ہے، بچے کا نام پیارا رکھنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے نام رکھ لیتے ہیں جیسے منتہا نام ہے، جس کا کوئی معنی نہیں بنتا ہوتا ہے لیکن لوگ رکھ لیتے ہیں، یعنی بے معنی جس نام کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا لوگ نام رکھ لیتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ نام اچھا رکھو جس کا کوئی معنی بھی ہو، مقصد بھی ہو، یعنی کسی صحابی رسول کے نام پر بیٹے کا نام رکھو گے سبحان اللہ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اس صحابی کے نام کی برکت سے فرمایا اس بچے کو اللہ کریم اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے گا۔ یعنی جس بچی کا نام رکھنا ہے تو کسی نہ کسی نیک ہستی کے نام پر اس بچے کا نام رکھو، فرمایا اللہ برکتوں سے نوازے گا۔ فرمایا نام رکھنے کے بعد اپنے بیٹے کا عقیقہ بھی کرو، اور عقیقہ کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اب جو بیٹی ہوتی ہے اس کی طرف سے ایک بکرا ہوتا ہے اور بچے کی طرف سے 2 ہوتے ہیں۔ ہاں بندے میں گنجائش نہیں ہے، آج ہمارا موضوع صرف ہم تربیت ہی کہ ہمیں بچوں کو کچھ نہ کچھ دین کی طرف لے کر، ہمارے بچے کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں، کیوں گھروں کے اندر بے سکونی پھیلتی جا رہی، بچے بات نہیں مانتے، بڑوں کا حیا نہیں کرتے۔ چلو کچھ نہ کچھ یہ بچے بھی سنیں، بڑے بھی سنیں، گھر والوں کو جا کر بتائیں کہ تاکہ ہم سمجھ سکیں اپنی اولاد کو ہم نے کیسے سنبھالنا ہے۔ اب حقیقہ جو ہوتا ہے بندے میں گنجائش نہیں ہے 2 بکرے کرنے کی، تو بچے کی طرف سے ایک بھی کر دے تو اس کا عقیقہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ بچے کا عقیقہ بھی کرو، اور پھر اس کے بعد بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے،
ماں جو ہے جب بچے کو لوری دینی الڑ بلڑ باویدہ نہیں ہے، جب اولاد کی تربیت بچے کو لوری دینی ہے رب کا قرآن پڑھ کر سنانا، سبحان اللہ۔ یقین جانیے بچے آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں، جب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں بچے خاموش ہو رہے ہیں، یعنی قرآن سن کر بچوں کو سکون آ جاتا ہے، اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے ہیں بچے کو سکون آ جاتا ہے۔ میں کہ کیا ہی اچھا ہو جب بچہ تھوڑا سا تنگ کرے، ماں بجائے موبائل پاس رکھنے کے اللہ کا قرآن سورۃ فاتحہ پڑھ کر بچے کے اوپر پھونک مار دے، اونچی آواز سے سورۃ فاتحہ اس کے پاس پڑھے، میرا یقین ہے اللہ کے کلام کی برکت سے بچے کو سکون آ جائے گا۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہارا بچہ بولنا شروع کرے، اے فار ایپل، بی فار بلہ نہیں، بچے کی تربیت شروع سے کرنی ہے، شروع سے بچے کی ڈریسنگ پر خیال کرنا ہے، شروع سے بچے کو ہم لباس غیر شرعی پہنائیں اور امید رکھیں کہ میرا بچہ میرا فرما بردار ہو گئے، فرمایا شروع سے تربیت کرنی ہے۔ بچے کو جب بولنا شروع کرے، سب سے پہلے جب بچے کی زبان کھلے، بچہ بولنا شروع کرے، سب سے پہلا کلمہ اس کی زبان سے نکلے اللہ۔ کیا کلمہ نکلے؟ بولیے اللہ۔ جب ماں کہے بیٹا پڑھ اللہ اللہ، میرا چھوٹا سا بچہ الحمدللہ میں اس کو بار بار پڑھاتا ہوں، یقین جانے جب میں پڑھتا ہوتا ہوں وہ گنگنا رہا ہوتا ہے، جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں وہ ہاتھ باندھ کر جھوم رہا ہوتا ہے، یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، بچوں کو شروع سے ہی تربیت کریں۔ بچے کے سامنے آپ جب پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد، وہ بچہ بھی جھومے گا یار میرے نبی کا نام آ چکا ہے، صبح وہ بچہ بھی نبی پر درود پڑے گا۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں جس بچے کی زبان پر سب سے پہلے اللہ کا نام جاری ہو گیا وہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ تو ہم کوشش کریں بچے کو ہم دوسری چیزیں سکھانے کی بجائے نا، بچے کی شروع سے جب وہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کو تربیت کریں، بیٹا پر لا الہ الا اللہ۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جملہ غلط، لا الہ لا الہ، یہ غلط ہے، یہ عربی کے کلمات ہیں، کوئی ہم سے تھوڑی ہے، عربی کے باتیں ہیں، تو صحیح کلمہ شروع سے بچے کو صحیح پڑھ کر سنائیں، لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے بچے کو مشکل ہو رہی ہے تو آپ اس کو اللہ 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 کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ اس بچے کی زبان پر بھی یہ کلمات چڑھ جائیں گے۔ یہ ہمیں ہمارے نبی نے حکم دیا، فرمایا اس کی زبان پر اللہ کا نام جاری ہو جائے۔ پھر فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، کتنے سال کا؟ اتنے کی ہوتا 4 بچے تو مسیطے جا میں سونا تو بچہ کے شرارت گالی صاحب بچے شرارت بہت کر دیں، لیکن حدیث سنیے حضور ارشاد فرماتے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو باپ اس کی انگلی پکڑ کر اسے مسجد میں لے کر آئے، باپ لے کر آئے، صرف استاد کی ذمہ داری نہیں بچوں کو چپ کرانا، گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ فرمایا باپ خود اپنے بچے کو لے کر آئے، کہا کہ بیٹا میری انگلی پکڑ چل مسجد میں چلے۔ کتنے سال کا ہو جائے؟ 7 سال کا۔ فرمایا کہ باپ خود اپنے بچے کو مسجد کی طرف لے کر آئے۔ جب وہ 7 سال کا ہو جائے اور باپ خود ساتھ لے کر آئے، اس بچے کو سمجھانا ہے، ساتھ لے کر آنا، گھر سے وضو کروانا ہے، بچے کو مصلی پر کھڑے کرنے کا طریقہ سمجھانا ہے، بچہ ہاتھ ایسے باندھنے ہیں، بیٹا ایسے کھڑا ہونا ہے، بیٹا ایسے رکوع کرنا ہے، ساری چیزیں۔ جب مثال کے طور میں تسبیح ہاتھ میں پکڑتا ہوں، بچوں نے دیکھا ہوگا چھوٹا بیٹا بھی ہاتھ میں تسبیح پکڑتا ہے، یہ میں ساری چیزیں اس لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم ایسے بچوں کو شروع سے عادتیں ڈالیں، یا جو میں پڑھتا ہوں میرا بچہ بھی وہ کرے، جو میں کرتا ہوں میرا بچہ بھی وہ کرے۔ تو بچہ جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے، جو کچھ وہ دیکھتا ہے آنکھوں سے، میرا باپ کیا کر رہا ہے، میری ماں کیا کر رہی، تو باپ ان چیزوں کو فالو کرتا ہے، پھر وہی چیزیں کرتا ہے۔ فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو کہو کہ بیٹا نماز پڑھا کر، اور یہ کتنے سال پریکٹس کروانی ہے؟ پورے 3 سال۔ 3 سال تک باپ پریکٹس کرے۔ اتنے ہوتا ہے کاری صاحب اسی نہیں پڑھے سارے بچے کو پڑھا چلو، میں تینوں کی تو کیوں نہیں پڑھ سکے، تو کیوں نہیں پڑھ سکتا، تم ہی پڑھ لو نماز، نہیں میرے کو نہیں پڑھی جاتی بچے کو پڑھاؤ، اور تو نہیں پڑھ کر تو بچہ کتوں پڑھے؟ انہیں پتا کہ ابا فجر ٹائم ستا پہ ہے تو ماں ستی پہ تو کتوں اٹھے آندے نے بچے دن چڑھیا ہونا جنہوں نے سن اٹھایا نہیں۔ لیکن حضور کی حدیث سب سے پہلے فرمایا باپ خود بچے کو 7 سال میں حکم دے بیٹا نماز پڑھ، اور جب فرمایا 3 سال تک اس کی پریکٹس کرتا رہے۔ 3 سال کا بڑا لمبا پیریڈ ہوتا ہے، بچہ تو بہت جلدی سمجھ آتا ہے۔ 3 سال تک فرمایا اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ دین کی طرف آ، بیٹا قرآن پڑھ، بچہ سرکار کی ذات پر درود پڑھ۔ فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے، کتنے سال کا؟ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے، اگر ہن بھی نہیں مانتا فرمایا پھر ڈنڈا چکو۔ اب تو ہمارے اسکولوں میں بات لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار۔ اس جملے نے بچوں کو بہت نا ہلا شری دے دی، کوئی نہیں، ہمیں کسی نے کون سا ڈانٹنا ہے، استاد ڈانٹے گا تو میں گھر جا کر بتاؤں گا وہ قاضی صاحب سے لڑیں گے، نہیں۔ حضور کیا بتاتے ہیں؟ تمہارے گھر کے اندر ڈنڈا لٹکا ہونا چاہیے، بچے کو ڈر ہونا چاہیے اگر میں نے کوئی غلط شرارت کی تو یہ ڈنڈا میرے لیے ہے، یہ دین بتا رہا ہے۔ فرمایا بچے کے دل میں خوف ہونا چاہیے والدین کا، صرف 4 لاکھ میں بچے کو خراب نہ کر لیں، وہ بچہ سنتے نہیں کہ نماز سے سنتا ہے باپ دی۔ فرمایا سختی بھی کرو، پیار بھی کرو، لیکن ساتھ سختی بھی کرو، ٹھیک ہے؟ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ ساری میٹھی دوائیں نہیں دیتا، کبھی کڑوی دوائی بھی دیتا ہے، وہ یہی بات ہوتی ہے اصل میں، صرف پیار پیار سے بچہ جو خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے اب وہ نماز نہیں پڑھتا اس پر سختی کرو،
7 साल से शुरू कर दो, 10 साल का हो जाए नहीं पढ़ता तो अब उस पर सख्ती करो कि बेटा सख्ती के साथ फरमाया उसको हुक्म दो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, उसके बाद हजूर ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद की अच्छी तरबियत, तालीम पर तवज्जो दो, तालीम पर तवज्जो दो। जैसे स्कूलों की दीवारों के ऊपर लिखा होता है तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, लिखा ये होता है कि हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है। ठीक है, इल्म करना हासिल करना चाहिए। ये इसकी मुराद दोनों इल्म है, दुनियावी तालीम भी हासिल करें और दीनी तालीम भी हासिल करें, दोनों। मैं इसके खिलाफ नहीं, दोनों चीजें। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर बच्चा मैथ में वीक है, बेटा बायो में वीक है, बेटा केमिस्ट्री में वीक है, मैंने सारी पढ़ी हुई इसलिए बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे की ट्यूशन रखवा दी जाती, बच्चे के नंबर कम ना आ जाए। और भाई कभी ये भी तो गौर कर, मेरा बच्चा कुरान सही पढ़ता है या नहीं, क्या मेरे बच्चे को वुज़ू करने का तरीका आता है या नहीं, क्या मेरे बच्चे को गुस्ल के तरीके का पता है या नहीं, क्या मेरा बेटा 5 नमाज़ें पढ़ता है या नहीं, क्या मेरा बेटा तजवीद के साथ कुरान पढ़ता है या नहीं। ये सारी चीजें हैं, ये वालिदैन की जिम्मेदारी। तवज्जो दे, सुने बिठाकर बच्चे से कुरान, बेटा तू मस्जिद में पढ़ने जाता है, मुझे कुरान पढ़ कर सुना, मैं देखूं तो मेरा बच्चा कुरान कैसे पढ़ता है। फरमाया ये सारी चीजों पर खास तवज्जो की जरूरत है। कैसे? अब इस तालीम के अंदर जो दुनियावी तालीम प्राइवेट स्कूल में चला जाए, गरीब बेचारा सोचता है कि मेरा बच्चा यहाँ तो तालीम हासिल ही नहीं कर सकता, उसके गुमान में नहीं होता। क्यों? वहां क्या होता है, कभी कल्चर डे, कभी कलर डे, कभी फादर डे, कभी मदर डे, कभी फलां कभी फलां। गरीब बेचारा कहता है मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। लेकिन दीन इस्लाम कहता है तालीम सबके लिए बराबर होनी चाहिए, इन फजूलियात की कोई जरूरत नहीं। बच्चे की तरबियत हो स्कूल के अंदर अच्छे तरीके से। फरमाया ये सारी चीजें तालीम पर खास तवज्जो देनी चाहिए। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये भी फरमान सुनिए बड़ी तवज्जो के साथ। फरमाया छोटे बच्चों को काम पर न लगाओ, ये किसी और की बात होती, किसी सुर्खी की अखबार की सुर्खी होती। वैसे तो हुकूमत की तरफ से लाभ होता है, छोटे बच्चों के लिए जुर्म है, हम ये कर देंगे चौधरी साहब को फाड़े, कौन फर्द है। लेकिन हजूर की हदीस आ चुकी, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बच्चों के साथ शफकत करो, अभी उनकी उम्र नहीं है काम करने की, अभी उनको मौका दो वो इल्म हासिल करें। फरमाया बच्चों को मौका दो, वो तालीम हासिल करे, दुनियावी तालीम भी और दीन का इल्म भी सीखे। बड़ी उम्र बाद में पढ़िए काम कर लेंगे, लेकिन फरमाया छोटे बच्चों को काम पर ना लगाओ, अभी वो छोटे हैं, वो फिर फरमाया तुम्हारे काम में चोरी करेंगे क्योंकि छोटे। फरमाया उनको तालीम पर तुम्हें खास तवज्जो देनी होगी। कैसे? जिन्होंने हज उम्रा किया है, असहाबे सूफा का चबूतरा आज भी वहां मौजूद है। ये वो यूनिवर्सिटी थी जिसकी बुनियाद हमारे नबी ने रखी थी, ये वो चबूतरा था, यहाँ सहाबा किराम की क्लास लगती थी, जहां मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा को इल्म पढ़ाया करते थे। मैंने कहा कितने ही वो खुश नसीब तलबा थे जिनके उस्ताद मोहम्मद अरबी थे, जिसके उस्ताद हमारे नबी थे। और मेरे नबी का वो मदरसा था, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, मेरे आका सबको पढ़ाते थे। ये है असल जो स्कूल का मकसद, सबके लिए तालीम बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि अमीरों के लिए और गरीब का बच्चा बेचारा वो होटल पर बर्तन मांज रहा होता, नहीं। फरमाया बच्चों को तालीम का मौका दो। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ किस कदर मोहब्बत और प्यार करते थे। एक दिन मेरे आका ने मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज अदा कर लेने के बाद सहाबी से पूछा बताओ बच्चे कहाँ हैं इस वक्त सारे, जिस तरह हमारे ग्राउंड ही होता, बच्चे ग्राउंड में जमा होते हैं। सरकार ने फरमाया कि बताओ इस वक्त बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। तो साहबी ने अर्ज़ की आका फलां जगह पर सब छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। आपको पता है कि बच्चे होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं, वो मिट्टी के अंदर अपने कपड़ों को भी अपने जिस्म को भी जितनी मिट्टी लगाते हैं उनको पता नहीं होता कि वो बच्चे होते हैं। लेकिन हजूर कितना शफकत का मामला। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी जेब में खजूरें डाल ली और वहां जाकर ऐलान किया बच्चों जो सबसे पहले आकर मेरे सीने लगेगा मैं उसे खजूरें दूंगा। आए है अल्लाह करे ये हम बच्चों को टाइम दे, बच्चे टाइम मांगते हैं उनकी तरबियत के लिए। हजूर ने ऐलान किया अब बच्चे मट्टी के साथ, मट्टी लगी हुई अटकी हुई है, कपड़ों के साथ मट्टी लगी, जिस्म को मट्टी लगी, बालों को मट्टी लगी, लेकिन मेरे नबी कितना प्यार करते हैं। बच्चे ने दौड़ना शुरू कर दिया, बच्चे दौड़ते दौड़ते इतने बच्चे आ गए कि मेरे आका जमीन पर तशरीफ ले आए। अल्लाह हजूर जमीन पर तशरीफ ले गए। मैंने अदबन जुमला बोला सरकार जमीन पर तशरीफ ले गए। फरमाया यार थानू मैं एक नहीं सी आख्या थानू तो आख्या सीने लगो। ये सरकार बच्चों की तरबियत करनी है ना, कितनी मोहब्बत सरकार अपने सीने से लगा रही है। ये नहीं देखा कि कोई काला बच्चा है, कोई गरीब का बच्चा है, कोई अमीर का बच्चा है, यही तो दीन है। सरकार ने सबको सीने से लगाया और मोहब्बत का इजहार किया और सरकार ने फिर बच्चों को इनाम भी अता फरमाया, खजूरें भी अता फरमाई। और हजूर कितना बच्चों की तरबियत पर हमें बार बार समझाते हैं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मेरे एक भाई थे छोटे से, छोटे छोटे बच्चे, वो परिंदों से बड़ा प्यार करते हैं। कहते मेरे भाई ने छोटी सी चिड़िया रखी हुई थी, वो चिड़िया मर गई
اور میرے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر آئے. آ کر کہا کہ بیٹا تمہاری چڑیا کا کیا بنا. آپ کو پتا ہے بچے تھے وہ بار بار چیزیں کرتے ہیں, ویسے وہ ساری چیزیں اس نے منہ پھلا کر ایسے بیٹھ جانا. آقا وہ چڑیا تو میری فوت ہوگی. اب حضور کا انداز دیکھیے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سرکار کی محبت دیکھیے بچوں سے. سرکار میرے بھائی کی طرف دیکھ رہے ہیں, میں سرکار کی طرف دیکھ رہا ہوں. سرکار میرے بھائی کی ادائیں دیکھ رہے ہیں اور میں مصطفیٰ کی ادائیں دیکھ رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں لوگوں یہ تھے سرکار بچوں سے کس قدر پیار اور محبت کرتے تھے. اور ایک دن نبی پاک علیہ السلام ہر بچے کو کتنا سرکار محبت کا اظہار کرتے تھے. ایک گود کے اندر ایک طرف امام حسن کو بٹھایا ہوا ہے اور دوسری سائڈ پہ نبی پاک علیہ السلام کے غلام تھے. غلام کے بیٹے اسامہ بن زید, حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ, ان کو سرکار نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے. یعنی ایک طرف شہزادہ ہے دوسری طرف غلام زادہ ہے اور سرکار نے دونوں کو برابر بٹھا کر یہ دس دیا لوگوں یہ ہے ہمارا دین اسلام جو سب کو برابری کے حقوق دیتا ہے. پھر حضرت اقرا بن حابس فرماتے ہیں ایک دن میں سرکار کی بارگاہ میں گیا. سرکار بچوں سے اتنا پیار کر رہے ہیں, اتنا پیار کر رہے ہیں, بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو میں نے عرض کی آقا میرے 10 بچے ہیں, میں تو کسی بچے کے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتا. آقا آپ بچوں کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں. حضرت اقرا کہتے ہیں لوگوں حضور نے جو جملہ بولا نا اس جملے نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا. آج جو کہتے ہیں میرے بچوں سے پرانی اسی بڑی سختی کرتے بچیاں دینا, اور سختی بھی لیکن پیار بھی ہونا چاہیے. عرض کی آقا میں تو میرے 10 بچے ہیں, میں کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آپ پیار کرتے ہیں. حضور کا جملہ سنیے اور دل کو نرم کیجیے, موم کیجیے بچوں کے لیے. فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل جو رحم کٹ چھیڑیا تو میں ٹھیک ہے. فرمایا تیرے دل میں رحم ہے ہی نہیں, بچوں کی محبت ہے ہی نہیں, تو پھر میں کیا کروں. حضرت سیدنا فاروق اعظم, آخری بات سنیے, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کیا کیا, ایک بندے کو کسی علاقے کا آپ نے گورنر بنانا تھا, کسی صوبے کا, اس بندے کو گورنر بنانا تھا. اور یہ دیکھیے دین اسلام کی پاور دیکھیے, جس بندے کو کوئی عہدہ دیا جاتا اس کو سمجھایا جاتا تھا بندے کا پوت بن کے رہی تینوں سیٹ لبھی ہے, تینوں کرسی لبھی ہے, تو ماری والی گل سنی کسی نے نان صاحب نے سنیے کیسے. سیدنا فاروق اعظم اس کے گھر میں وہ دستاویزات لے کر گئے, وہ لیٹر لکھ کر دینے کے لیے میں لکھ کر دے دوں گا کہ فلاں علاقے کا آپ کو گورنر بنایا جاتا ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا, بات ختم ہونے والی ہے لیکن بات بڑی ہے. سیدنا فاروق اعظم لکھ کر دینے کے لیے اس کے گھر میں گئے ہیں کہ تجھے فلاں علاقے کا گورنر بنایا جاتا ہے. آج فاروق اعظم اس کے گھر میں تشریف لے کر, ایک بچہ آتا ہے, اس کے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے, جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے. وہ بچہ دوڑتا دوڑتا سیدنا فاروق اعظم کے پاس آ گیا, اپنے باپ کو ساتھ دیکھا تو بابا بابا کہتا ہوا, ابو جی کہتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم کے پاس آ گیا. تو سیدنا فاروق اعظم نے اس بچے کو اٹھا لیا. اللہ کرے بات کو سمجھ جائیں. میں نے پہلے کہ بچے کے کپڑوں کو مٹی لگی ہے, جسم کے ساتھ مٹی لگی, بال بکھرے, چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے, لیکن سیدنا فاروق اعظم نے یہ نہیں کہ میں وقت کا امیر ہوں, وقت کا خلیفہ ہوں. آپ نے بچے کو گود میں اٹھا لیا. اس بچے کے والد نے دیکھا کہ بچے کے کپڑے جو ہے وہ مٹی لگی ہوئی ہے. عرض کی حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ, میں تو بچوں کے ساتھ بڑی سختی کرتا ہوں, حضور آپ کے کپڑے جو وہ خراب کر دے گا یہ بچہ, لہذا حضور اس بچے کو پیچھے کر دیجئے. سیدنا فاروق اعظم کا فیصلہ سنیے. آپ نے بہت بڑا, کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دینا, آپ نے بہت بڑا فیصلہ کر دیا. کہنے لگا میں اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتا حضور, آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے, لہذا بچے کو نیچے اتار دیجئے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اچھا, جو کاغذات لے کر گئے تھے آپ نے کاغذات پھاڑ دیے. فرمایا کہ تو بچوں سے پیار نہیں کرتا. فرمایا جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ دوسروں کے بچوں سے کیسے پیار کرے گا. فرمایا تو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا غریبوں کے بچوں کی کیسے سنے گا. جو تو اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرتا پھر مارے بچوں کا کیا بنے گا. فرمایا جا, تو اس اہل ہے ہی نہیں, میں تیرے لیے فیصلہ کرتا ہوں, میں تجھے گورنر نہیں بناؤں گا. اللہ کرے بات کو سمجھے. یہ ہے اصل بات کہ ہم بچوں کی تربیت کریں. 7 سال کے ہو جائیں بچے کو نماز کا حکم دے, پیار سے سمجھائیں بچے نماز پڑھ. 10 سال کا ہو جائے سختی کریں قرآن پاک کے لیے بھی, نماز کے لیے بھی. یقین جانیے جب ہم اولاد کے ساتھ تھوڑی سی سختی کریں گے تو انشاءاللہ ان کی زندگی سمجھ جائے گی. بڑے ہو کر یہ آپ کو دعائیں دیں گے, یار ابو جی کا وہ ڈنڈا کام آ گیا ہے, جو بچپن میں سختی کرتے تھے میں نماز کی طرف آ گیا, قرآن کی طرف آ گیا, آج میں نیک کام کرتا ہوں تو میرے پیچھے میرے والدین کی محنت ہے, والدین کی دعا جنت کی ہوا. اللہ کرے بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح طریقے